رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ اس کے اوپر کل گفتگو مکمل ہو چکی کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام نازل ہوئے، قرآن نازل ہوا، شریعت مصطفیٰ جو قائم ہوئی، اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اور من قبلکا، اور جو تم سے پہلے اترا، یعنی پچھلے نبیوں کے شریعتوں پر، ان کے احکام پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ مومن جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ غیب پر ایمان رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کے دیے میں سے خرچ کریں گے، اور حضور کی شریعت پر اور پچھلے نبیوں کی شریعت پر ایمان رکھیں گے۔ اور ان کی ایک صفت اور ہوگی کہ وہ آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھیں گے۔ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا مطلب یہ ہے، یعنی دار آخرت اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، آخرت میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جزا ہے، ثواب ہے، حساب و کتاب ہے، سب پر ایمان اور ایسا یقین اطمینان رکھتے ہیں جو وہ مومن کہ اس یقین اطمینان میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے فرمایا تاکہ اہل کتاب وغیرہ کفار پر تعریض ہے جن کے اعتقاد آخرت کے متعلق فاسد ہیں۔ یہ کیوں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ مومن جو ہیں وہ آخرت کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تاکہ جو دوسرے لوگ جو ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جو آخرت کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، ان سے مومن کیا ہو جائیں؟ الگ ہو جائیں، اور ان کی پہچان الگ ہو جائے کہ جو مومن ہوگا وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہ ساری صفتیں جو بیان کی گئی، ان کے بارے میں اللہ فرماتا وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب بھی ہیں جو ان ساری باتوں پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، شریعت کی ہر بات کو مانتے ہیں، اللہ و رسول کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے، رسول اللہ کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر جو ایمان رکھتے ہیں، تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے، یہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب آنے والی آیتیں جو ہیں کافروں کے بارے میں نازل ہیں، یہاں تک مفلحون تک مومن کی صفتوں کو بیان فرمایا کہ مومن کیسا ہونا چاہیے، مومن کا ایمان اور عقیدہ کیسا ہوتا ہے۔ اب ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، اے محبوب انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ اے محبوب جن کی قسمت میں کفر ہی ہے تو اے محبوب اب آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی قسمت میں کیا ہے؟ کفر ہے۔
تو پھر اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو جو کافر اسلام کی بات کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی، پھر بھی نہیں مانتے، تو اس کی وجہ اللہ نے بیان فرما دی کہ سنتے بھلے ہی ہیں لیکن ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، یعنی وہ اس کی جو حقیقت ہے وہ ان تک نہیں پہنچتی، دلوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا کہ اس پر بھی مہر لگا دی گئی، آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی نظر نہیں آتا۔ جس طرح بادل کے موسم میں، بارش کے موسم میں کالی بدلیاں آ جاتی ہیں تو دن ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا، گھٹا ٹوپ اسے کہتے ہیں، جب کالے کالے بادل چھا جاتے ہیں سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی تو اسے گھٹا ٹوپ کہتے ہیں۔ تو کافر کی نگاہوں کے سامنے ایسا منظر ہے، گھٹا ٹوپ ہے، کہ ان کو شریعت کی بات، اسلام کی بات، قرآن و حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ان کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب وَمِنَ النَّاسِ سے پھر منافقین کا ذکر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، تو اب یہاں سے اللہ بیان فرماتا ہے کہ اولیاء کے بعد اعداء کا ذکر فرمانا، پہلے اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، اب کافروں کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو اولیاء کے بعد اعداء کا ذکر فرمانا حکمت ہدایت ہے کہ اس مقابلے سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے۔ اللہ نے اللہ کے نیک بندوں کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا تاکہ سب لوگ جان جائیں کہ اللہ کے نزدیک کون پیارا ہے اور کون پیارا نہیں ہے، کون کامیاب ہونے والا ہے اور کون ناکام ہونے والا ہے۔ شان نزول اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، یہ آیت ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ حضور انہیں شروع سے سمجھاتے رہے، ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ نے فرما دیا اے محبوب، بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے، اب آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، آپ انہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، لم تنذرہم لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کون ایمان لانے والے نہیں؟ ابو جہل اور ابو لہب، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سب کچھ دیکھتے تھے، جانتے تھے۔ ابو جہل تو مٹھیوں میں کنکری لے کر کے آیا اور کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات یہ نہ ہو کہ جو تو سوال لے کر آیا ہے اس سے بھی عجیب جواب دیا جائے۔ فرمایا کہ اگر وہ کنکریاں ہی بتا دے، یعنی وہ چیز ہی بتا دے جو تیری مٹھی میں ہے، تو کیا کرے گا؟ کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات ہوگی۔ تو حضور نے اشارہ فرمایا تو اس کی مٹھیوں سے کنکری نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو وہ کنکریاں پھینک کر کے بھاگ گیا اور کہنے لگا یہ تو جادو ہے۔ پھینک کر کے بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، ایمان نہیں لایا، ایمان نہیں لایا۔ لا یؤمنون، اللہ نے فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے۔ تو یہ آیت جو ہے کافروں کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں، اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ انہیں نفع نہ ہوگا
انہیں تو کچھ نفع نہیں ہوگا، کسے؟ کافروں کو، مگر حضور کی سعی بیکار نہیں۔ اب حضور جو محنت فرماتے ہیں، حضور جو تبلیغ کرتے ہیں، تو کہ یہ بیکار میں تبلیغ کر رہے ہیں؟ جب اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے والے نہیں، تو حضور ان کو دین کی تعلیم کیوں دے رہے ہیں، تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور کی جو سعی ہے، حضور کی محنت ہے، وہ بیکار نہیں ہے، کیونکہ منصب رسالت عامہ کا فرض رہنمائی و اقامت، حجت و تبلیغ علی وجہ الکمال ہے۔ باری بند ہے۔ تو جو حضور کا منصب ہے، منصب رسالت، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو رہنمائی دکھانا، لوگوں کو دلیل سے باتیں بتانا، اور یہ جو تبلیغ ہے حضور کی، یہ وجہ الکمال ہے، یعنی مکمل طور پر حضور کی کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ تبلیغ حضور فرماتے ہیں لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی ایمان نہ لائے تو حضور کی جو محنت ہے یہ بیکار نہیں ہے، حضور کی محنت یہ بیکار نہیں ہے، اس کا تو ثواب حضور کو ملنا ہے، اس محنت کا جزا ملنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر قوم پند پذیر نہ ہو تب بھی ہادی کو ہدایت کا ثواب ملے گا، یعنی قوم راہ راست پر نہ آئے، سیدھے راستے پر نہ آئے، لیکن پھر بھی راستہ بتانے والے کو تو اس کا ثواب ملے گا، راستہ بتانے والے کو، ہدایت بتانے والے کو تو اس کا ثواب، بھلے ہی قوم راستے پر نہ آئے۔ تو اس سے وہ لوگ کبیدہ خاطر نہ ہو، یعنی وہ لوگ رنجیدہ نہ ہو جو یہ کہتے ہیں کہ مطلب قوم مانتی نہیں ہے، قوم مانتی نہیں تو اب تقریر کر کے کیا فائدہ، قوم مانتی نہیں تو بول کے کیا فائدہ۔ یہ اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو تبلیغ کا فائدہ ہے، ثواب ہے، وہ تو ملنا ہی ہے۔ قوم سدھرے نہ سدھرے تو ان کی قسمت کی بات ہے، راہ راست پہ آئے نہ آئے ان کی قسمت کی بات ہے، لیکن ہادی کو ہدایت کا ثواب ملے گا، حضور نے اللہ نے ارشاد فرما دیا، تو ہادی کو ہدایت کا ثواب ملے گا۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر ہے، یعنی حضور اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی ہے کہ کفار کے ایمان لانے سے آپ مغمون نہ ہو، اے نبی کافر ایمان نہیں لاتے تو آپ غمزدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، کیونکہ آپ کی سعی تبلیغ کامل ہے، آپ نے جو محنت کی ہے وہ مکمل آپ نے محنت کر دی ہے اور تبلیغ کر دی ہے، اس کا اجر ملے گا۔ محروم تو یہ بد نصیب ہیں جو آپ کے اطاعت نہیں کرتے ہیں، آپ غمگین نہ ہو، آپ کو تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن محروم تو یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، جو کافر ہیں وہ محروم ہوں گے۔ اے محبوب آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کفر کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کفر کے معنی اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت یا کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین سے کسی امر کا انکار یا کوئی ایسا فعل جو عند الشرع انکار کی دلیل ہو، کفر ہے۔ کافر کسے کہیں گے؟ کفر کب ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دے وہ کافر ہے، وہ کہے کہ اللہ موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، یعنی یوں کہیں کہ بہت سارے خدا ہیں، جیسے کہ کافر و مشرک بہت سارے خدا مانتے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ یا کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دے کہ یہ نبی نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی ہیں، ان کے بارے میں لوگ اگر کہہ دیں کہ یہ نبی نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائیں گے۔ یا ضروریات دین سے کسی امر کا انکار کر دیں، دین کے اندر کی جو باتیں ہیں، شریعت کی جو باتیں ہیں، ان میں سے کسی کا انکار کر دے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ یا کوئی ایسا کام کر دے جو عند الشرع انکار کی دلیل ہو تو کفر ہے، یعنی کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کا یہ کام شریعت کا انکار پایا جاتا ہو، شریعت کا انکار، یعنی وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، جیسے
کوئی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ میں ہندو ہوں، میں کافر ہوں، لیکن ٹیکا لگاتا ہے، زبان سے نہیں کہتا، ٹیکا لگاتا ہے، تو اس کا یہ کام جو ہے، یہ انکار کی دلیل ہے کہ یہ صرف زبان سے کہتا ہے، حقیقت میں اس کا کام تو کافروں والا ہی ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ٹیکا لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ زنار باندھنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ کافروں کی طرح چوٹی رکھنے سے، جو اگل بغل کے بال کاٹ کر کے جو ان کے مطلب موت میت کے وقت وہ لوگ جو تھوڑے سے بال رکھ لیتے ہیں تو وہ اس کی نشانی ہوتی ہے، تو یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ اگر کوئی کرے گا، بھلے وہ کلمہ پڑھتا ہو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی جو یہ طریقہ، اس کا جو طریقہ ہے اور اس کا جو فعل کام ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کفر والا کام ہے، تو پھر وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے اتنا تو کم سے کم علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمارے مذہب میں داخل ہے اور کون اس سے خارج ہے۔ آج ہمارے بچے کافروں کے اسکول میں پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ کام جو کفریہ ہوتے ہیں وہ مسلمان کے بچوں سے ہی کرائے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ کرائے جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو اس کی تعلیم دیں کہ بیٹا ہمارے مذہب میں ٹیکا لگانا، یہ سب وہ سب سمیلن کرتے ہیں تو اس میں سب وہ سسٹم بناتے ہیں، تو یہ کافر والے اس میں دیوی دیوتاؤں کے مطلب فوٹو ہوتے ہیں، وہاں پوجا کا وہ مطلب رول ادا کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے کافر ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو پہلے تو یہ تعلیم دینا کہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمارا خدا ایک ہے اور کوئی بھی دوسرا خدا نہیں ہے۔ تو اس چیز کا علم بہت ضروری ہے، اور جہاں تک ہو سکے کہ ان کاموں میں حصہ لینے سے ماں باپ کو چاہیے کہ منع کریں، اس سے روک دیں، کیونکہ وہ بچوں کو کافر بنا دیں گے، اور حدیث پاک کے مطابق ایسا ہی ہوگا کہ کافر ہو جاؤ گے پتہ نہیں چلے گا، کافر ہو جاؤ گے پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرما، ہم سب کو دین اسلام پر زندگی اور موت عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔